لیکن خالق لم یزل نے 9 لاکھ کے نصیب میں لعنت لکھی اور 72 کو اپنی رضائیں دے دی۔ تو اپنے آپ کو بالکل کم نہ سمجھیں، اپنے آپ کو مولا علی کے ماننے والے، علی کے ماننے والے، چونکہ یعصوب بھائی کم ہو ہی نہیں سکتے۔ تمام موالیان حیدر قرار مل کے بلند صلوات۔ اجازت ہے سرکار، نوکری شروع کی جائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا، مہر برج انما پیشوائے لافتہ پیشوائے انبیاء، کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ، خیر المومنین امام المتقین اول العابدین نزد الزاہدین زین المواحدین، لنگر آسمان و زمین، عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام موالیان حیدر کرار کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی محافظت کے لیے، بالخصوص پارا چنار فلسطین اور ملک ایران کی محافظت کے لیے، اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء استاد محترم جناب شہید سید حیدر رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے اول سے آخر تک اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں کہ آل محمد آپ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے سرکار، نوکری شروع کی جائے۔ میرے مولا آپ تمام موالیان حیدر قرار کو ہمیشہ سلامت رکھیں، ہمیشہ آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ یہاں پہ میں بڑے ڈھیر سارے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کے سامنے ہم نے پڑھ کے آج پورے ملک پاکستان میں آپ سے سیکھ کے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے سامنے بلکہ میرے استاد محترم بھی تشریف فرما، ان سے ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، مالک ان کی بھی زندگی دراز فرمائے۔ پہلی بات کرتے ہیں اور اسی پہلی بات پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس معیار پہ سنتے ہیں اور کمیل حیدر رضوی نے بالکل کتنا پڑھنے۔ عرض کی ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے۔ بھائی کیا کہنے، جیو میلسی ایسے نہیں، دونوں بازو بلند، غدیری نعرہ حیدری۔ میرے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ جتنے عزیزان گرامی ہیں میرے مولا سلامت رکھے۔ میں جناب محمد مصطفیٰ کا ایک فرمان پڑھتا ہوں۔ میرے بادشاہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، توجہ میری طرف رہے گی تو میں پڑھ سکوں گا۔ میرے بادشاہ محمد مصطفیٰ کا فرمان، میرے بادشاہ محمد نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بھائی یعصوب حسین مجھ سے ہے، میلسی والوں تو پھر اس بات کا انصاف ہو گیا نا کہ کربلا کے میدان میں یزید نے حسین سے جنگ نہیں بلکہ یزید نے رسول سے جنگ کی تھی۔ بھائی کیا کہنے، ہاتھ بلند کیجئے گا۔ یزید نے حسین سے نہیں، یزید نے رسول سے جنگ کی تھی۔ یزید نے کہا تھا یا بیعت کرو یا سر دو، یا بیعت کرو یا سر دو۔ میں نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کل کا یزید وہ تھا، آج کا یزید کوئی ہے۔ جناب حیدر رضوی صاحب کے پھر مجھے 4 مصرے یاد آ گئے۔ انہوں نے کہا تھا میری حیات میں
آپ اٹھ کے بھی بولو داد کم میری بات کا وزن زیادہ. جس بندے کو اپنا عکس ان مصروں میں نظر آئے کہ کمیل پتر کمیل بیٹا گل میرے دل دی سی تینوں کنے دسی, او بولے دوسرے بندے نو بالکل چھٹی میرے گھر کا مجمع ہے. اور آپ عزت حسین کی قسم بات کا انصاف کیجئے گا. اگر بات کا وزن نظر آئے تو پھر بولیے گا, اگر بات کا وزن نہیں تو پھر میں نے روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی زبان مس سے نہیں کی. میں نے کہا میری حیات میں اب اس میری میں نے صرف میں نہیں بلکہ آپ تمام موالیان حیدر کرار شامل عرض کی ہے, میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے. اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا, کیوں؟ اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا. بھائی کیا کہنے ایسے نہیں, دونوں بازو بلند, غدیری نعرہ حیدری. میرے مولا سلامت رکھیں. میرٹ پہ نعرہ حیدری. میرے مولا سلامت رکھیں آپ. یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا, اسے پتا ہے کہ یاسوف بھائی ہمارے علاقے کا بہت اچھا نام, میرے مالک زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں, مولا اس سے زیادہ عزت عطا فرمائیں, مولا جناب چاچو تابع حسن صاحب کے درجات مزید بلند فرمائیں. کون ہے حسین؟ بہت اچھا ساؤنڈ چل رہا ہے, یوسف بٹی کو ساؤنڈ, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائیں. کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ کبھی آپ نے سوچا کون ہے حسین؟ ہم جیسوں کی ویسی اوقات بسات حیثیت طاقت توفیق ہمت نہیں ہے کہ ہم سوچیں حسین کون ہے, لیکن لفظ حسین لکھنے کے لیے چاہیے کیا کیا. میں نے کہا صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو. کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ جن بندوں کو شعر سننا آتا ہے وہ سر اٹھائیں. میں اپنے گھر میلچی میں کھڑے ہو کے یہ دنیا مجھے دیکھ رہی ہے, آپ میلچی والے آپ میرا ساتھ بالکل نہ چھوڑیے گا, کیونکہ آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر دنیا والے سمجھیں گے کمیل حیدری جی کو اپنا گھر نہیں سنتا, تو پھر ہم کیا سنیں. میں کہہ رہا ہوں صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو, ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں, خلا میں کرنوں کا سائباں ہو, زمین زمرد اگل رہی ہو, گلاب گلنار کن فشاں ہو, کلی کلی میرے بس میں ہو, پھر شجر 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 چاچو سکلین شجر شجر میرا رازداں ہو. میں نے کہا میرے مالک اگر یہ سب کچھ ملے تو مجھ کو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں, حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں. بھئی کیا کہنے یا لیا حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے. یہاں پہ شیعہ سنی حضرات موجود ہیں. مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آ گئے, انہوں نے کہا تھا درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. میں نے پہلی بات کی ہے حسین و منی وانا من الحسین, یعنی جہاں پہ حسین کا فضائل ہوگا وہاں پہ رسول کا فضائل, جہاں پہ رسول کا فضائل وہاں پہ حسین کا فضائل. آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ کمیل حیدری نے کہا ہے کون ہے حسین, کیا ہے حسین. میں کہہ رہا ہوں حسین کیا ہے, حسین کیا ہے, خیال خیمہ. دوسرے مصرے پہ آپ اٹھ کے بھی بولیں داد کم میری بات کا وزن زیادہ. میرے مالک جناب محسن نقوی صاحب کے درجات بلند فرمائیں, شعر ان کا ہے. انہوں نے کہا حسین کیا ہے, خیال خیمہ خلوص خامہ خیرد خزانہ. حسین کیا ہے, زبان وحدت پہ انما کا ہنسی ترانہ. بھئی کیا کہنے یہ جو ہاتھ بلند ہیں, کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. حسین کیا ہے, خیال خیمہ خلوص خامہ خرد خزانہ. حسین کیا ہے, زبان وحدت پہ انما کا ہنسی ترانہ. حسین کیا ہے, تھکے ہوئے
دین کے درد کا آخری ٹھکانہ. حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ. بار بار کہہ رہا ہوں حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، حسین کیا ہے. سوچ میں بھی رہا ہوں، سوچ آپ بھی رہے ہیں تو شعر سنیں. حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خلوص خامہ، خرد خزانہ. حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا حسین ترانہ. حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ. میں نے کہا میرے مالک حسین وہ ہے، ارے حسین وہ ہے، حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے. حسین وہ ہے جو نوک نیزہ پہ خود خدا سے کلام. یا علی، یا علی. مانگتا ہوں حسین ابن علی کے در سے، دست غیبت سے شہنشاہ وفا دیتا ہے، اور زندگی بھر کی عبادت کا خلاصہ یہ ہے، عشق شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے. میرے مولا سلامت رکھیں بھائی، آباد رہیں. حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر، چاچو جی میرے مالک آپ کو سلامت رکھیں. حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے. حسین وہ ہے جو نوک نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے. دربار ولید، ولید کا دربار، ولید کے فوجی سپاہی لشکر دربار ولید میں کھچا کچ بھرے ہوئے. یعصوب بھائی جہاں پہ خاموشی ہوتی ہے نا، مجھے بابا ریاض حسین شاہ جی موچ والے کا جملہ یاد آگئے، مالک ان کے درجات بلند فرمائیں. انہوں نے کہا تھا خاموشی جو ہوتی ہے نا وہ توجہ کی علامت ہوتی ہے. تو جس طرح میلسی سنتا ہے، میلسی اس سے بھی آج 2-3 قدم آگے ہے. میرے مولا سلامت رکھیں. دربار ولید تھا، ولید کے سپاہی، ولید کے فوجی، ولید کے لشکر دربار ولید میں کھچا کھچ بھرا ہوا. ولید نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ میں نے حسین کو اپنے دربار میں بلایا ہے، میں نے حسین کو اپنے دربار میں بلایا ہے، میں نے حسین کو اپنے دربار میں بلایا ہے. جملہ بڑا، میرا قد چھوٹا. حسین کو اپنے دربار میں بلایا ہے. کسی نے حسین کا کھڑا ہو کے استقبال نہیں کرنا، کسی نے حسین کی تعظیم نہیں کرنی. عزت حسین کی قسم، میرے مرشد حسین کا پہلا قدم ولید کے دربار میں داخل ہوا، روب امامت سے پورا ولید کا دربار کھڑا ہو گیا. بھائی کیا کہنے، ایسے نہیں، دونوں بازو بلند، نعرہ حیدری. روب امامت سے، چاچا امین، روب امامت سے پورا ولید کا دربار سٹینڈ اپ کھڑا ہو گیا. اب جس کمینے نے حکم دیا تھا نا کہ حسین کی آمد پہ کسی نے نہیں کھڑے ہونا. یعصوب بھائی جملہ میں سندھ پڑھ رہا تھا اور سندھ کی پوری پبلک اٹھ کے داد دے رہی تھی. عزت حسین کی قسم جملہ بڑا. جس کمینے نے حکم دیا تھا نا کہ حسین کی آمد پہ کسی نے نہیں کھڑے ہونا، مجھے حسین کی عزت کی قسم پورے دربار سے پہلے وہ خود کھڑا ہو گیا. پورے دربار سے پہلے، پورے دربار سے پہلے وہ خود سٹینڈ اپ، اظہر بھائی خود کھڑا ہو گیا. اس نے حسین کو دیکھا، حسین نے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا مولا، اب ایسے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تھر تھرا رہے. اس نے کہا مولا، آقا وہ جو ہمارا یزید ہے نا مولا، وہ کہہ رہے یا بیعت دیں، یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، یا سر دیں. یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، توجہ، یا سر دیں. اب اس بات سے پہلے بھی کچھ مطالبات رکھے گئے. یعصوب میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. کچھ مطالبات، کچھ ریکوائرمنٹس رکھی گئی. انہوں نے کہا مولا زر دولت چاہیے، زر دولت چاہیے. میرے مرشد حسین مسکرائے اور مسکرا کے ولید کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں او کمینہ، تو زر دولت کا لالچ کسے دیتے ہیں؟ ارے ہمارے بابا کے نوکر کو ابو ذر کہتے ہیں. اول سے آخر تک بآواز بلند صلوات. بسم اللہ سرکار، ماشاءاللہ چشم بدور. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. میرے بعد ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، آپ کے علاقے کی شان،
फ़ख्र मेलसी जनाब सैयद काजिम रज़ा बुखारी साहब, आपके मेलसी की ज़िन्नत हैं, पूरे मुल्क में बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। मेरे मालिक इनकी ज़बान कलाम आवाज़ में मज़ीद इज़्ज़त तासीर अता फरमाए। बड़ी शफ़क़त की है सरकार। मैं वलीद के दरबार में जनाब हुसैन पे खुतबे के 2-4 अशार पढ़ता हूँ और मिंबर जनाब के हवाले। इन्होंने कहा मौला ज़र दौलत चाहिए। हुसैन ने कहा हमारे बाबा के नौकर को अबू ज़र कहते हैं। इन्होंने कहा मौला सरकार जमीन जायदाद चाहिए, अगर जमीन जायदाद चाहिए तो ले लें। उस वक्त मेरे मुर्शद हुसैन के चेहरे पे जलाल आया। हुसैन बादशाह ने वलीद को देखा। हुसैन बादशाह ने कहा वलीद तू जमीन जायदाद का लालच किसे देता है? अगर मेरे बाबा का नौकर बहलोल मिट्टी इकट्ठी करके बेचे तो वो जन्नत होती है। भाई क्या कहने मेरे मौला सलामत रखे। मेरे बाबा का नौकर मिट्टी इकट्ठी करके बेचे तो वो जन्नत होती है। बाकी भी काफ़ी सारे मुतालबात रखे होंगे यकीनन, लेकिन भाईजान आ गए तो इनकी ताज़ीम में मिसरे पढ़ता हूँ। मेलसी वालों सुनिएगा, कौन है हुसैन? अब हुसैन ने कांपते थड़कते हाथों से ना वलीद ने यूं जेब से एक निकाला खत दिया मेरे मुर्शद हुसैन को। इसने कहा मौला ये खत है, या बैयत करें या सर दे। अदनान भाई इज्जत हुसैन की कसम, जुमला बड़ा, आपके भाई आपके नौकर का खत छोटा। अभी खत हुसैन के पास गया नहीं था, मेरे मुर्शद हुसैन के चेहरे पे जलाल आया। हुसैन ने कहा वलीद लिख देना यजीद से, मैं अली का बेटा हुसैन, मैं मोहम्मद का नवासा हुसैन अलल ऐलान करके कहता हूँ क्या? हुसैन फरमाते हैं उसी खुदा की सना है जिसने मेरा नसब मोतबर बनाया, वो वाकिफ वल्दियत नहीं है मुझे अली का पिसर बनाया। हुसैन ने कहा उसके अब्बे का ही नहीं पता, मैं अली का बेटा हूँ। उसी खुदा की सना है जिसने मेरा नसब मोतबर बनाया, वो वाकिफ वल्दियत नहीं है मुझे अली का पिसर बनाया। हुसैन फरमाते हैं मुझे मकामात खैर बख्शे, चाचो खिदर तवज्जो मेरी तरफ, मुझे मकामात खैर बख्शे, तुझे बशर करके शर बनाया। खुदा ने अपना ठिकाना दुनिया में सिर्फ मेरा ही घर बनाया। हुसैन ऐलान करके कहते हैं क्या खुदा के, अब मेलसी उठ के भी बोले दाद थोड़ी मेरी बात बड़ी। हुसैन फरमाते हैं खुदा के ओ साफे किबरियाई हैं जितने, उन सब का ज़ैन क्या है? सवाले बैयत जो कर रहा है तुझे पता है हुसैन क्या? भाई क्या कहना, सवाले बैयत जो कर रहा है तुझे पता है? ले जी आखिरी 6 मिसरे मसाइब इज्जतदार भाई आ गए, वो पढ़ेंगे। भाईजान मिसरा सुनिएगा, इज्जत हुसैन की कसम, मिसरा बड़ा आपके भाई का कद छोटा। ये पता नहीं कितने सारे बादशाहों का कुरान सर पे रख के, बाखुदा मिसरा बड़ा आपके भाई का कद छोटा। अब वलीद के दरबार में हुसैन बादशाह ने इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा ऐलान किया। इन्होंने कहा सरकार हुसैन आप क्या हैं? सरकार हुसैन आप कौन है? सरकार हुसैन तवज्जो मेरी तरफ, जनाब समर बलोच साहब तवज्जो मेरी तरफ, जितनी अजीज़ान ग्रामी। इन्होंने कहा मौला आपकी शान आपकी इज्जत क्या है? जनाब हुसैन की ज़बानी हुसैन की शान सुने। भाई काजिम दुआ कीजिएगा और यहीं पे सलाम करने लगे हैं। हुसैन बादशाह ऐलान करके कहते हैं क्या हुसैन वो है, अरे हुसैन वो है कि लिपटा जिसकी जबीं पे काबा दिखाई देगा। भाई क्या कहने जो इस मुश्किल बात पे बोले हैं, मेरे मौला सलामत रखें। हुसैन बादशाह ऐलान करके कहते हैं हुसैन वो है कि लिपटा जिसकी जबीं पे काबा दिखाई देगा। हुसैन वो है जो जितना चाहेगा सिर्फ उतना दिखाई देगा। हुसैन वो है जो सिर्फ कह दे अगर तो अल्लाह दिखाई देगा। हुसैन वो है जो सिर्फ कह दे। इन्होंने कहा सरकार हुसैन इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा, हुसैन कह दे और अल्लाह दिखाई दे। जरा अल्लाह दिखाए ना, जरा अल्लाह दिखाए ना, जरा अल्लाह दिखाए ना। हुसैन के चेहरे पे जलाल आया। मिसरा आखिरी आपको सलाम करने लगा। हुसैन फरमाते हैं याद रखे जमाना, अरे खुदा को पर्दों में अपने रह के अजल की सुबह से चैन है ना।
और वो क्यों हिजाबों से आए बाहर, वो जानता है हुसैन है ना। हाथ ऊंचे नाराए हैदरी। सैयदादा 2 मिनट में बानी मजलिस से इतबाल कर साको रोटी नहीं मिलनी। बाबू तशरीफ रखो। ए 2 मिनट तो 17 बजे स्टेज ते नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। फितरत की कसम हक को बदलते नहीं देखा। हम खानपुर से आए हुए मातमी दस्ते के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस पुरसादारी में हमारे साथ शिरकत की। उनकी नज़र एक शेर, सिर्फ 1-2 मिसरे। फितरत की कसम हक को बदलते नहीं देखा, सूरज गम शब्बीर का ढलते नहीं देखा। बानी मजलिस हैं और कुमैल शाह जी के भतीजे हैं। यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी, आने वाला मुस्तकबिल हैं। और मुख्तसर हाज़री बेटा शाह जी ने पढ़ना है, बस ऐसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे हैदरी। कदम कदम पर मैं नया काम करता हूँ, अली वालों का एहतराम करता हूँ। जिस घर में परचम अब्बास लगा हो, उस घर को झुक